پیری مریدی ہمارے زندگی میں کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں میں نے جو ویڈیو آپ کو بنا کے دکھایا تھا اس میں کچھ باتیں رہ گئی، جس کی وجہ سے میں یہ سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اس لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے، یہ جو ٹاپک ہے، آلریڈی تھوڑا سا خشک ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے تھوڑا سا اس سے بور ہو جاتے ہیں، لیکن بات بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے۔ اگر آپ اس کو دھیان سے سمجھ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں بڑی خوشحالی آئے گی، اور روح جو ہے آپ کی وہ ایسا ہے جیسے آپ کوئی خوشبو سونگھتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح سے پیری مریدی میں بھی آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فیلنگز آئے گی۔ پریفیس دے دیتا ہوں، جو پہلے جو میں نے بنایا تھا وہ اس کے بارے میں دیکھیے۔ یہ ایک بہت اچھی امپورٹنٹ اور بڑی گہری راز رکھنے والی پیری مریدی کو جو ہے کچھ فرقوں نے کیا کیا، اس پیری مریدی کو ایسے موڑ میں لا کے کھڑا کر دیا، اتنا پروپیگنڈا کر دیا اس کے بارے میں کہ یہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ سنی لوگوں کا کام ہے، جو درگاہوں وغیرہ اس پر جانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا کام ہے۔ ایسے لوگوں کا کام جو ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے شرک بدعت۔ اس موڑ میں جو ہے پیری مریدی کو بھی لا کر رکھ دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے وہابی فرقے کے کوئی بھی جو علماء ہے اپنے بیانوں میں اس کا تھوڑا سا ذکر تک نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو سوال پوچھنے بھی جاؤ تو یہ کیسا ہے، تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نہ کرو تو چلتا ہے۔ بھائی زندگی آپ کی تو ویسے بھی کٹ جائے گی۔ میں تو تھوڑا سا سخت ہو کر اس بات کو کہتا ہوں کہ کتے اور بلیوں کی زندگی بھی ایسی ہی کٹ جاتی ہے، تو آپ کی بھی کٹ جائے گی۔ میاں اتنی بڑی سنت کو آپ نے شرک اور بدعت کی اس میں ڈال دیا ہے لوگوں کے لیے، تو آپ کو خدا پوچھے گا کہ اولیاء کرام نے جو صوفیوں نے اس چیز کو لایا ہے تو کوئی اس کے پیچھے کچھ تو لاجک ہوگا نا۔ اتنی سی بات ہمیں سوچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر ہم سوچنے بھی لگ جائیں گے نا، اور ان سے کوئی سوال پوچھے تو آپ کو صرف نیگیٹو بنا کر وہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں اب آتا ہوں اس طرف جس کے لیے میں نے یہ سیکنڈ پارٹ لایا ہوں۔ کوئی سوال ہو اس موضوع پر، یا آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب وغیرہ کر کے رکھ دیجئے، تاکہ ایسی ویڈیو جو ہے جب بھی آپ یوٹیوب فیس بک کھولیں گے تو یہ جب میں یہ ویڈیو ڈالوں گا، کوئی بھی ویڈیو ڈالوں گا، تو آپ کے پاس پہلے آ جائے گی۔ اچھا، اب سائنس کے حساب سے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی آ جائے۔ دیکھیے، انسانی دماغ جو ہے علامت دیکھ کر جو ہے انجام کیا ہے یہ سمجھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور دور سے دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا نظر آ جاتا ہے، کیونکہ دھواں جو ہے کافی ہائٹ پکڑتا ہے، بہت دور تک جاتا ہے اور دور سے نظر بھی آتا ہے۔ اب یہ جب دھواں ہمیں نظر آتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے ایک اندازہ لگا دیتا ہے کہ دھواں اگر وہاں ہے تو وہ نیچے اس کے آگ ہے۔ یہ انسانی دماغ جو ہے سمجھ لیتا ہے۔
اب جو ہے خدا کو سمجھنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تو خدا کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیری مریدی میں داخل ہونا پڑے گا، تب جا کر آپ کو خدا اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ نہ کرتے ہوئے آپ اگر پوری شریعت کی طرح سے زندگی گزار دیں تو کوئی اس میں زیادہ نقصان تو کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس آپ کو کیا آپ کو جو ہے ثواب مل جائے گا، آپ کو جنت مل جائے گی، اور آخر میں جب حساب کتاب ہوگا جو سمجھدار لوگ ہیں ان لوگوں سے خدا پوچھے گا ضرور کہ میرے رسول نے ایک اور سنت بھی رکھی تھی، تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس میں محنت ہے، اور پروپیگنڈے کے دور میں جو ہے یہ چیز جو ہے کہیں الگ پڑ گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں اصلی پیر لائے کہاں سے، کہاں ڈھونڈے؟ وہ زمانے میں تھے، اب اس زمانے میں کہاں؟ بالکل جائز آپ کا سوال، اور آپ کے دماغ میں جو شک آیا ہے میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، اور آپ نے جو ہے صحیح سوچا۔ ایسے سوال انسان کے دماغ میں آتے ضرور ہیں۔ آپ نقلی تک تو نہیں پہنچے لیکن سوال لے کر بیٹھ گئے اور جو ہے اس سے محروم رہ گئے۔ آپ چلنا شروع کر دیجیے تو آپ کو ایک نہ دن خدا وہاں تک پہنچائے گا جو اصلی ہے۔ میں آپ کو ایک اچھی سی ہنٹ دے دیتا ہوں، یہ ہنٹ سے جو ہے ایک کلو دے دیتا ہوں، اس کو پکڑ کر آپ چلیں گے تو آپ برابر جو ہے وہ صحیح ٹریک آپ کو مل جائے گا۔ وہ صحیح ٹریک یہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ کے آس پاس، آپ کے شہر میں، بستی میں کوئی آل رسول رہتا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ فرقہ مت دیکھیے، شیعہ، سنی، وہابی، تبلیغی، یہ کچھ نہ دیکھیے۔ آپ کو اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، آپ کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ آل رسول کے ہاتھ میں اگر آپ نے بیعت کر لی، آپ نے اسے پیر بنایا، تو جو ہے خدا جو ہے آپ کی نیت جانتا ہے کہ آپ کو صحیح راستہ چاہیے، آپ کو خدا پہچاننے کی آپ نے جو ہے کوشش کی، اس وجہ سے جو ہے اللہ آپ کی یہ بات قبول کر لے گا اور آپ کو صحیح راستہ دکھانا شروع کر دے گا۔ اور آل رسول جو ہے آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ڈال دیں گے، وہ علم ڈال دیں گے، آپ کو وہ بات سمجھائیں گے جو کافی حد تک کتابوں میں نہیں آئی۔ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، جو چمکنے والا ہے، وہ ایک نقلی سونا ہے، ایسا سمجھ لیجیے آپ۔ اصلی سونا تو ان لوگوں کے پاس ہے، آپ ان کے پیروں میں بیٹھ جائیے تو یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیں گے۔ امید ہے یہ ان باتوں کو آپ سیریسلی لیں گے، تب آپ کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی۔ صاحب ملتے ہیں۔